کو کہتے کہ تم تو ہو ہی بری، تمہارے اندر تو ہے ہی فتنہ، معاذ اللہ۔ یہ اللہ کے الفاظ نہیں، یہ اس عزیز مصر کے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح کی زیادتی نہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کرنی چاہیے، نہ اس طرح کی زیادتی اللہ کے بندوں یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یوسف اعرض عن ھذا، کہا کہ یوسف اس ذکر کو جانے دو، اس سے اعراض کرو۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت اپنے گناہ کی بخشش مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بالکل واضح ہو گئی۔ بین السطور، بٹوین دا لائنز نوٹ فرمائیے، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا لیکن اس شخص نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ کوئی خون کھول جاتا، کوئی انسان کی غیرت جاگ جاتی، ایسا کوئی تصور سامنے نہیں آیا۔ ہم مزید آگے چل کر دیکھیں گے وہ سوسائٹی گراوٹ کی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور ایسے معاملات پہ کوئی غیرت کا ظاہر ہو جانا وہ وہاں ختم ہو چکا تھا تقریباً۔ اس کے بعد اب چوتھا رکوع ہے جس میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب یہ عورت جس کا نام مشہور زلیخا ہو گیا بائبل کے بیانات کے مطابق، اس نے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو کیونکہ بڑے گھرانے کی عورت تھی تو بات پھیلنا شروع ہو گئی، اور بڑے گھرانوں کی بیگمات نے اس پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے ان عورتوں کی دعوت کی اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ بھی دنگ رہ گئی یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی عاجزی کا بیان بھی اس رکوع میں آئے گا، اور ان کو قید کر دیا گیا تھا، یہ ذکر آئے گا۔ وقال نسوة فی المدینة، اور شہر میں عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی۔ قد شغفها حبا، اس کی محبت اس عورت کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ اب مرچ مسالے لگا کر یہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک منصوبہ بندی کی۔ فلما سمع بمکرہن، پھر جب اس عورت نے ان کے فریب کا ذکر سنا، ارسلت الیہن، تو انہیں دعوت بھیج دی۔ واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک محفل تیار کی۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کو ان میں سے اس نے ایک چھری دی۔ مراد ہے کہ ایسا اہتمام کیا گیا کہ سب خواتین بیٹھ جائیں تکیے وغیرہ لگا کر، ہر ایک کے پاس پھل بھی موجود ہوں، اور ایک چھری بھی دے دی۔ وقالت خروج علیہم، اور اس عورت نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ان کے سامنے نکلو۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان پر ان کا روب چھا گیا، جو حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وہ ان پر چھا گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن میں سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن یہاں یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حضرت عائشہ کی محبت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، بس جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا روب یعنی ان کا حسن ان پر چھا گیا۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹے۔ اس کا عام مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے چھری پہلے چلی پھل پر اور پھر ہاتھ پر چل گئی، یہ مفہوم صحیح نہیں ہے عربی لغت کے اعتبار سے۔ وقطعنا، اہتمام کے ساتھ کاٹا، یعنی ہر عورت نے چاہا کہ یوسف میری طرح توجہ کر لے تو ہاتھ کاٹ کے یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وقلن حاش للہ، اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ بھی مرعوب ہو گئی۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، وہ بولی یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلایا۔ فَاسْتَعْصَمَ، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور جو میں کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور بے آبرو لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ ہے وہ سوسائٹی۔ اب یہ عورت بالکل دھڑلے کے ساتھ اعلان کر رہی ہے میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی، اور مزید بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ باز نہیں آیا اور اس نے میری گناہ کی دعوت قبول نہیں کی تو میں اس کو قید کرا دوں گی اور یہ بے آبرو لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ ہے کچھ ہزار برس پہلے کی تہذیب،
جہاں خاص طور پر ان اونچے گھرانوں میں شرم و حیا کے نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی، اور علی الاعلان بے حیائی کی دعوتیں ہوا کرتی تھیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ تہذیب جس کو آج ایک گلوبل سویلائزیشن کے طور پر قبول کر لیا گیا، جو الہی تعلیمات سے دور ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو گناہ کی دعوت عام ہے، فری سیکس سوسائٹی، نکاح وہ ختم ہو چکے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر وی آر ناٹ میرڈ، یہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، ہومو سیکچولیٹی عام ہو چکی ہے۔ تو یہ چند ہزار برس پہلے کی تہذیب ہے، اور ایک تہذیب وہ ہے کہ جو آج اس دنیا پر رول کر رہی ہے۔ حاصل یہ کہ جو معاشرہ بھی الہی تعلیمات سے دور ہوگا وہ گراوٹ کی اس انتہا پر پہنچ جائے گا۔ آج بھی دیکھیے فیشن شوز کے نام پر، گلیمر کے نام پر کس طرح ایک عورت کو جو ہے وہ کھلونا بنا دیا گیا ہے۔ قرآن عورت کی نسوانیت کو اور اس کے پردے میں رہنے کو واضح کرتا ہے، اس کی شرم و حیا کو واضح کرتا ہے، جبکہ شیطان کی دعوت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام ان کا ذکر آ رہا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر اللہ تو نے مجھ سے ان کے فریب کو پھیر نہیں دیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہے عاجزی اللہ کے ایک پیغمبر کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تو بچا سکتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اور دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قید پسند ہے ان کی دعوت گناہ کے مقابلے میں۔ یہ ہے پاکیزہ کردار یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ہے قرآن کا ورژن۔ اس کے مقابلے میں بائبل کے وہ مقامات پڑھیں جہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کا بیان ہے تو معاذ اللہ ان پر تو گناہوں کی تہمتیں لگا دی گئی ہیں، طرح طرح کی غلط باتوں کو ان کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے، اور یہاں قرآن کتنا پاکیزہ بیان ان کا دے رہا ہے۔ لیکن پھر بھی عاجزی، اللہ تو بچا سکتا ہے، اور تو نے نہیں بچایا تو اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یہ ہے عاجزی جو اختیار کرنی چاہیے بندے کو۔ اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی اطاعت ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اے اللہ تو نے مجھ سے ان کا فریب نہیں دور کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، پس ان سے ان کے فریب کو پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد انہیں یہی سوجھا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ ایک مدت تک کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالتے۔ اب اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو تو سمجھا نہیں سکتے، ان کو تو روک نہیں سکتے، تو بہتر ہے کہ یوسف کو یہ قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہر حکومت میں جو کہ ظالم ہو، ہر دور میں جب کہ جابر ہوتے ہیں ایسا ہی کرتے کہ حق والوں کو دلیل سے جواب دے نہیں سکتے تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا کرتے ہیں، ان پر پابندیاں لگا کرتے۔ اب یہ جیل میں ڈال دیے گئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قید خانے میں کچھ ان کے 2 ساتھی تھے جو وہاں پر قید تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور دعوت حق ان دونوں کے سامنے پیش کی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور ان کے ساتھ 2 جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک نے کہا، إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، اور دوسرے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل طیر منہ، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کردار بھی ان کے سامنے تھا۔ ایک داعی حق کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کرے تو اس کا کردار بھی عمدہ ہونا چاہیے، ورنہ داعی کا برا کردار دین کی دعوت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈ، انسان کا عمل اس کا تاثر زیادہ ہوتا ہے کسی دوسرے پر بنسبت اس کے قول کے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کردار کی گواہی جو وہ مجرمین بھی دے رہے ہیں جو قید خانے میں آئے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ،
یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے